خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باپ کی 14ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ اس وقت جب یسوع پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزوں آج روزوں کے پرفضل اور بابرکت ایام کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ پاکماں کیتھولک کلیسیا کی خوبصورت اور روحانی روایت ہے کہ روزوں کے دوران جمعے کے روز تمام کلیسیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور ہم سب مل کر خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں پر غور و خوض کریں، دھیان و گیان کریں، یسوع کی اذیتوں پر دھیان و گیان کریں، یسوع کی جلالی موت پر دھیان و گیان کریں، اس کی اذیتوں پر، اس کے دکھوں پر سوچ و وچار کریں اور ان دکھوں سے اپنے لیے طاقت اور قوت حاصل کر سکیں۔ عزیزو، یہ انسان کی بنیادی فطرت میں ہے، یا انسان کی زندگی کی حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ ایک انسان کے دکھ دوسرے انسان کو کیا دے سکتے ہیں، یا بظاہر زندگی میں دکھ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ انسان کے دکھ، اذیت، پریشانی، مصیبت یہ انسان کو کیا دے سکتی ہے؟ مزید یہ کہ انسان جب اپنے دکھوں پر، اذیتوں پر، مشکلات پر، مسائل پر گھرا ہوا ہوتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے دکھ اور اذیتیں مزید زیادہ بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ لیکن یسوع کے دکھوں کا حوالہ اور ان پر غور کرنے کی بات اور نوعیت یکسر مختلف ہے۔ جب کلیسیا اور ایماندار مل کر بیٹھ کر یسوع کے دکھوں پر غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یسوع کے دکھ جو ہیں ہمارے دکھوں کا مداوا کرتے ہیں، ہمارے دکھوں میں ہمیں تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، ہمیں ہمت بتاتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، جرأت دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ اسی لیے آج جب انجیل مقدس پڑھتے ہیں، انجیل مقدس کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، تو یسوع کے دکھوں کا بیان جو ہے ہر انجیل کے آخر پر بیان کیا گیا ہے، اور انجیل نویس نے بڑی تفصیل کے ساتھ یسوع کی اذیتوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، اس کی کلوری کی راہ کا، اور اس کی گرفتاری کا، اور اس کے سارے دکھوں کا تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان پیش کیا ہے۔ ایسا انجیل نویس نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تاکہ
مومنین کو بتا سکے اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو بتا سکے کہ یسوع کے دکھ جو ہیں یہ نجات بخش ہیں، یہ زندگی بخش ہیں، یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے انسانوں کی، ایسے خاندانوں کی، ایسے انسانوں کی جو کسی نہ کسی بھی دکھ میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ عزیزو، ہر جمعے کے روزوں کے دوران ہم خدا یسوع مسیح کے صلیب کے راستے کے 14 مقامات پر غور کرتے ہیں، 14 مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پرفضل اور بابرکت عمل ہے، صلیب کے راستے کے 14 مقامات پر غور کرنا، پیلاطوس کی عدالت سے لے کر کوہ کلوری تک جا کر ہر مقام پر ٹھہرنا، غور کرنا اور اس مقام کی افادیت اور اہمیت کو جاننا، سمجھنا، یہ پرفضل بات ہے۔ اور جب مومنین ان صلیب کے راستے کے 14 مقامات پر غور کرتے ہیں تو یہ انجیل کو یاد کرنے کی بات ہے، یہ یسوع کی کہانی اور یسوع کی داستان، اور خاص طور پر دکھی یسوع کی داستان اور یسوع دکھیارے کی داستان کو یاد کرنے اور اس داستان میں شامل ہونے اور اس حقیقت کا حصہ بننے کی بات ہے۔ ہر مقام اپنے اندر ایک گہرے معنی لیے ہوئے ہیں، ہر مقام پر ایک غور و فکر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہر مقام کی تعظیم۔ عزیزو، آج کا کلام ہمیں ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہے کہ روزوں کے ایام میں ہم خدا کی پسند کے روزے کے متعلق جان سکیں۔ پرسوں بھی اس پہ بات چیت کی گئی تھی، رات کے بدھ کے موقع پر بھی، اور آج پھر اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 58 باب کی پہلی 9 آیات، اگر آپ کو موقع ملے آپ گھر جا کر دوبارہ سے یہ تلاوت ضرور پڑھیں۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب پہلی 9 آیات، جس میں بڑے صاف اور واضح الفاظ میں خدا کے بندے اشعیاء نبی نے بتا دیا کہ خدا کی پسند کا روزہ کون سا ہے۔ آج بہت سارے مومنین جو ہیں وہ روزہ رکھ کر آئے ہیں، ریاست کر کے آئے ہیں، کسی نہ کسی نیک مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی نہ کوئی التجا ہے دل میں، کوئی نہ کوئی نیک ارادہ ہے، کوئی نہ کوئی نیک تمنا ہے، کوئی نہ کوئی نیک مقصد ہے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں خدا کے بندے نے فرما دیا، وہ کہتا ہے کہ خدا سے کہتا ہے کہ اپنا منہ کھول کر بتاتا جا، چپ نہ رہے، خاموش نہ رہے، بتاتا جا کہ میری پسند کا روزہ کون سا ہے، میری پسند کا روزہ۔ خدا کیسے روزے چاہتا ہے، یا خدا کس طرح کے روزے ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تو شرارت کے بندھن کھول دے، شرارت کے بندھن۔ شرارت کے بندھن کون سے ہیں جن کو کھولنے کی بات کی گئی ہے؟ ہمارے گناہ کے بندھن ہیں، ہماری خود غرضی کے بندھن ہیں، ہمارے غرور اور تکبر کے بندھن ہیں۔ یہ وہ رجحانات ہیں، یہ وہ سوچیں ہیں، یہ وہ انسان کی سوچیں اور قدریں ہیں جنہوں نے انسان کو جکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے انسان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اگر میری پسند کا روزہ رکھنا ہے تو اپنے دل سے شرارت کے ان سارے بندھن کو کھول ڈال۔
دل میں جو بھی شرارت کا ہے، جو بھی تکبر کا ہے، جو بھی غرور کا ہے، جو بھی خود غرضی کا ہے، اس کو نکال ڈال، اس کو کھول ڈال، اور یہ میری پسند کا روزہ ہوگا۔ عزیزو، پھر خدا کہتا ہے کہ تو مظلوموں کو آزاد کر، تو مظلوموں کو آزاد کر، اور بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑ، اور ہمارا محتاج کو اپنے گھر میں لے آ، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے۔ آج جب صبح فادر بیٹھے تھے، تینوں فادر بیٹھے تھے، تو بات کر رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جانا۔ اپنے ہم جنس سے، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنے میں، جب اسے اس کی مدد درکار ہے، جب اسے اس کی ضرورت ہے، اس سے چھپ نہ جائے، منہ نہ موڑ لے، منہ نہ پھیر لے۔ اس لیے خدا کہتا ہے میری پسند کا روزہ یہ ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہے، جب کسی کو تیری مدد درکار ہے، تو اس سے منہ نہ پھیر لے، چھپ نہ جا، بلکہ اس کی مدد کر۔ اگر ایسا کرے گا، اگر تو ایسا روزہ رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا برکت تجھے ملے گی؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی، اور تیری صحت جلد بحال ہوگی، تیری صحت ظاہر ہوگی، تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی، اور خداوند کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ خداوند کی پسند کا روزہ، اس کی برکت یہ ہے کہ تو پکارے گا تو خداوند کہے گا میں حاضر ہوں، تو چلائے گا اور وہ تیری آواز کو سن لے گا۔ اگر تو خدا کی پسند کا روزہ رکھے گا، اور خدا کی پسند کا روزہ جو ہے نا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، وہ انسانی رشتوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، انسانی رشتوں میں، انسان کے ساتھ تعلقات میں چھپا ہوا ہے۔ خدا کی پسند کا روزہ، خدا کی پسند کا روزہ انسان کے ساتھ اخلاق میں چھپا ہوا ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ فقر کشی کر لینا، بھوکے پیاسے رہ لینا، یہ اچھی بات ہے، لیکن خدا کی پسند کا روزہ یقین جانے خدا کے نبیوں کے صحیح پہ، اور خدا کا کلام زور دے کر اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی پسند کا روزہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی میں چھپا ہوا ہے، انسانوں کے ساتھ بہتر تعلقات میں چھپا ہوا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں چھپا ہوا ہے، انسانوں کے ایک دوسرے کے کام آنے کے رویے میں چھپا ہوا ہے۔ اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جا جب اسے تیری ضرورت ہو۔ یہ ہے خدا کی پسند۔ آج روزوں کے دوران کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلے جمعے پر جب خدا یسوع نے سلیب پر جو ہے 7 کلمات ادا کیے، تو پہلا جو کلمہ خدا یسوع مسیح کے زبان مبارک سے اور ادا ہوا وہ یہی تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ روزوں کے یام یہ معافی مانگنے اور معاف کرنے کے ایام ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ روزوں کے ایام صرف اور صرف خدا سے معافی مانگنے کے ایام ہیں۔ یہ روزوں کے ایام کی آدھی نیت ہو سکتی ہے، مکمل نہیں۔ روزوں کے ایام خدا سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کے ایام، معافی مانگنے اور معاف کرنے کے ایام ہیں۔ یہ یک طرفہ نہیں ہے جی، یک طرفہ نہیں ہے۔
کہ ہم صرف خدا سے معافی مانگتے رہیں اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، اور خود دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ تو خدا کی پسند کا روزہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی خدا کے کلام کی مرضی ہو سکتی ہے۔ روزوں کے ایام خدا سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کے ایام ہے۔ اس لیے جب خدا یسوع المسیح نے صلیب پر پکارا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو اس پکار میں، اس کلمے میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم نے بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اے ہمارے باپ کی دعا میں بھی یسوع نے یہی سکھایا کہ باپ جس طرح تو ہمارے قرضوں کو معاف کرتا ہے، قصوروں کو معاف کرتا ہے، جس طرح تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مجھے بھی ہمت دے، ہمیں بھی ہمت دے کہ میں بھی اپنے قرض داروں کو، قصورواروں کو معاف کر سکوں۔ عزیزو، معافی بہت بڑی نعمت ہے، معافی بہت بڑی قدر ہے۔ یہ خدا سے معافی مانگنے سے بڑھ کر زیادہ قدر ایک دوسرے کو معاف کرنے میں جو خوشی، جو تسلی، جو شادمانی، جو اطمینان انسان کو مل سکتا ہے۔ میں آج بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ خدا کو معاف کرتا ہے، وہ بھلا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ جب بھی ہم پکاریں گے معاف کرے گا، وہ جب بھی ہم توبہ کریں گے معاف کرے گا، وہ جب بھی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے معاف کرے گا۔ لیکن خدا سے تو معافی مل جاتی ہے، لیکن انسان سے معافی نہیں ملتی۔ انسان سے، انسان کا دل اتنا پتھر دل ہو جاتا ہے، انسان اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ اپنے پر جب بات آتی ہے، اپنے گناہوں پر جب بات آتی ہے تو بھاگ کر خدا کے پاس آ جاتے ہیں، اے خدا معاف۔ اپنے پر جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی اذیت، کوئی دکھ آ جاتا ہے تو ہم بھاگ کر خدا کے پاس آتے ہیں کہ اے خدا معاف کر۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزو، یہ معافی دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی دعا میں بھی یہی ہے کہ ان کے قصور معاف ہوں گے جو ایک دوسرے کے قصور معاف کریں۔ عزیزو، معافی یہ خاندانوں میں، گھرانوں میں اور معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم کر دیتی ہے جہاں خوشی ہے، شادمانی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اتحاد ہے اور یگانگت ہے۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، عزیزو، ہمارے روزے، ریاست، کفارہ، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آئے آج خدا سے دعا کریں کہ روزوں کے دوران کا پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعے کا کلمہ ہے، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ کیفیت آئے، یہ احساس آئے، یہ سوچ آئے، اگر کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے، ہمارے خلاف کوئی بدی کی ہے، ہمارے خلاف کوئی بھی برا برتاؤ سوچا یا کیا ہے، تو اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا کہنے کی، ایسا سوچنے کی، ایسی دعا کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسی دعا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی نا تو پھر
फिर देखना कितनी बरकतें खुदा आपको देगा, फिर देखना कितनी नेमतें आपकी जिंदगी में आएंगी। कि दफा आप कहते हैं घर में सुकून नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, ना इत्तेफाकी है और ना चाकी है, सुलह सलामती की कमी है। ये सब कुछ इस वजह से है कि आपके घर में, आपके खानदान में माफी की कदर की कमी है, माफी का रुझान नहीं है, माफ करने का रुझान नहीं है, माफी मांगने का रुझान नहीं है। खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुद खुदा होते हुए आपके गुनाहों के लिए अपने बाप से माफी मांगता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर खुदा का इकलौता बेटा, कादर मुतलक खुदा, हर चीज का खालिक और मालिक, मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरी निजात के लिए, मेरी बका के लिए खुदा बाप से मेरे और आपके गुनाहों के लिए खुद माफी मांग सकता है, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ कर सकते? कौन सी ऐसी बात है जो हमारे दिलों को जकड़े हुए है? कौन सी ऐसी हमारे दिलों में सख्ती है? कौन सी ऐसी बात है कि जिसको लेकर हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? क्या इतना बड़ा गुनाह कोई किसी ने किसी के खिलाफ किया जितना बड़ा गुनाह इंसानों ने खुदा के इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया, सलीब पर लटका दिया, मसलूब कर दिया, अज़ियत दे दी, उसके मुंह पर थूका, उसे तमाचे मारे, उसे बेइज्जत कर दिया। क्या हमारे खानदानों में हमने क्या इतने बड़े बड़े एक दूसरे के खिलाफ गुनाह किए हुए हैं? नहीं, ऐਵੇਂ छोटियां छोटियां गल्लां, छोटी छोटी बातों से अपनी अना को थोड़ा सा नीचा करें, अपनी अना को, अपने घमंड को थोड़ा सा नीचे कर ले, क्योंकि खुदा का इकलौता बेटा अगर माफ कर सकता है इतनी बेइज्जती सहकर, इतने जुल्म सहकर, वो सलीब पर लटकते हुए भी एक दूसरों को माफ कर सकता है, तो हमें तो कोई अज़ियत मिली ही नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम क्यों नहीं माफ कर सकते? रोज़ों के याम ये माफी मांगने के याम, खुदा से माफी मांगने के याम है, वो माफ कर देगा। लेकिन बात आएगी जब एक दूसरे से माफी मांगने की होगी, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल। आए इस मुश्किल को कम करते हैं, आए इस मुश्किल को हटा दें, आए इस मुश्किल को दूर कर दें। खुदा के पास माफी मांगना बड़ा आसान है, एक दूसरे से माफी मांगना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है एक दूसरे से माफी, खानदानों में, घरानों में। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा ये कम चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां आकर उससे माफी मांगे। खुदा नहीं, वो तो प्यार का खुदा है, वो तो रहम का खुदा है, वो तो मोहब्बत का खुदा है, वो तो कबूलियत का खुदा है। वो तो मुसलम बेटे को भी जब वो होश में आकर अपने गुनाहों का इकरार करता है तो घर से बाहर निकलकर बाहें फैलाता है, गले लगाता है, वो तो माफ कर ही देता है। अगर माफ नहीं करता तो इंसान इंसान को नहीं करता, इंसान इंसान को नहीं करता। आए आज खुदा से दुआ करें, ये हमारा रोजा होगा, ये रोजे की रियासत होगी, ये हमारे रोजे की बरकत होगी कि ऐ खुदा, अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी किसी भी किस्म की कोई नफरत है, किसी भी किस्म का कोई बुग़्ज़ है, किसी भी किस्म का कोई जो है हठधर्मी है, जिद है, नफरत है, जुदाई है, तो आज मेरा रोजा ये होगा कि मैं उससे माफी मांगूं, मैं उससे माफ करूं, मैं उससे अपनी हर
خطا کے لیے، ہر کمزوری کے لیے معافی مانگ لوں گا، کیونکہ معافی مانگنے میں بھلائی ہے، معافی مانگنے میں نجات ہے، معافی مانگنے میں خوشی ہے، معافی مانگنے میں شادمانی ہے، معافی مانگنے میں گھر میں سلامتی ہے۔ آئیں خدا سے دعا کریں، ہم اپنے ہاتھ خدا کی طرف بلند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج روزہ رکھ کے آئے ہیں اور اپنی ریاضت خداوند کے حضور پیش کرنے آئے ہیں۔ آئے آج خدا سے دعا کریں کہ خداوند خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ آج روزوں کے دوران کا پہلا جمعہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے، جہاں خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے نجات دہندہ نے صلیب پر پکار کر کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ آج ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، ہماری ذات کا حصہ بن جائیں، ہمارے خاندانوں اور گھرانوں کا حصہ بن جائیں، اور ہم دل سے ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے خاندان کے لیے تسلی، تشفی، صلح اور سلامتی کے پیغمبر بن جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔